صحابہ حجت ہیں، اعمال تو اعمال رہے، صحابہ ایمان کے اندر بھی حجت ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت والا ایمان چاہتے ہو تو جس طرح صحابہ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ۔ اعمال تو پیچھے رہ گئے، اللہ نے ان کو کسوٹی بنا کر بھیجا، ایمان کی معیار حق بنا کر بھیجا۔ اب تو صحابہ کا دفاع اس شکل میں کرنا چاہیے کہ صحابہ جیسا ایمان نہیں ہے، اللہ کو وہ ایمان قبول بھی نہیں۔ تو جو صحابہ کو مسلمان ہی نہیں مانتا، وہ لاکھ مرتبہ اپنے آپ کو مومن کہتا رہے، مومن نہیں ہے۔ جن کے ایمان کی گواہی خدا نے دی ہے، ان کے ایمان کو نہ ماننے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ بات نہیں سمجھی آپ؟ تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، جس نے ہدایت آنے کے بعد رسول کی مخالفت کی اور مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر چلا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر چلا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر جا رہا ہے ہم بھی ادھر پھیر رہے ہیں، وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، کہاں ڈالیں گے؟ صحابہ سے تو بچ ہی نہیں سکتے، صحابہ سے تو بچ ہی نہیں سکتے۔ پھر میں آخری جملہ کہتا ہوں، ہم تو نوکر ہیں صحابہ کے، اس لیے کہ وہ صحابہ نوکر ہیں محمد رسول اللہ کے، ہم تو نوکروں کے نوکر ہیں۔ ہم تو ابو جہل نے نوکری نہیں کی، ہمارا دشمن ہے۔ ابو لہب نے نوکری نہیں کی، چچا تھا، ہمارا دشمن ہے۔ ابو بکر نے نوکری کی، ہمارے سر کا تاج ہے۔ علی نے نوکری کی، ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم تو اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں کہ وہ میرے نبی کے نوکر تھے۔ تو جو میرا نبی کا نوکر ہے، میں اس کا نوکر ہوں۔ عقیدہ صاف ہونا چاہیے نا، ضرورت ہے ہر جگہ